السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم بات کریں گے دوسرے خلیفہ کے بارے میں، خلیفہ دوم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو ایک سرکردہ صحابی اور اسلام کے مشہور ترین رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ وہ ان 10 لوگوں میں سے تھے جن سے جنت کا وعدہ کیا گیا تھا۔ 13 ہجری میں وہ ابو بکر کے بعد خلیفہ بنے۔ انہیں الفاروق کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے وہ جو حق کو جھوٹ سے الگ کرتا ہے۔ اس کی وجہ انصاف اور انصاف کی شہرت ہے۔ عمر بن خطاب نے طاقتور فارسی سلطنت کے خلاف کامیاب مہمات کو منظم کرنے میں فوجی مہارت کا مظاہرہ کیا، جو 2 سال سے کم عرصے میں مکمل طور پر گر گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اسلام تیزی سے پھیلا۔ عراق، مصر، لیبیا، لیون، فارس، خراسان وغیرہ کو فتح کیا۔ یروشلم کو مسلمانوں کے زیر تسلط لایا۔ فارس کی سلطنت اور بازنطینی سلطنت کے 2/3 حصے کو گرا دیا۔ اہم کامیابیاں: ہجری کیلنڈر قائم کیا، بڑھتی ہوئی اسلامی ریاست کے انتظام کے لیے سرکاری محکمے دیوان بنائے۔ اس نے مواصلاتی طریقوں کو بہتر بنایا اور مارکیٹ انسپیکٹرز کو اعلیٰ قیمتوں سے لڑنے اور تاجروں کی طرف سے دھوکہ دھڑی کو روکنے کے لیے مقرر کیا۔ انہوں نے سڑکوں کو پوسٹل اسٹیشنوں میں تقسیم کیا، ہر ایک سے 12 میل کے فاصلے پر ہر اسٹیشن پر محافظ خانہ اور پانی تھا۔ انہوں نے شورا مشاورت کا نظام استعمال کیا، سینئر ساتھیوں کو اپنے قریب رکھتے ہوئے ایسے معاملات پر مشورہ دیا جن کا قرآن یا حدیث میں واضح طور پر ذکر نہیں ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے نائٹ گشت کا نظام متعارف کیا، جسے العاص کہا جاتا ہے، جہاں پہرے دار رات کو چہل قدمی کرتے اور ججوں کو جرائم ثابت کرنے اور انصاف کا اطلاق کرنے میں مدد کرتے۔ آپ کو 23 ہجری میں نماز فجر کے وقت ابو لؤلؤ المجوسی نے قتل کر دیا۔ مسلم دنیا اسلام کے پہلے 4 خلفاء میں سے ایک عادل اور دانشمند رہنما سے محروم ہو گئی۔ آئیے ان کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذاتی نام عمر فاروق ان کا لقب اور ابن خطاب ان کا خاندانی نام تھا۔ وہ 581 میں مکہ میں پیدا ہوئے اور قریش کے ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ ایک مشہور تاجر تھے اور شام اور عراق کے تجارتی وفود کی قیادت کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام کے سخت مخالف ہو گئے، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے تلوار اٹھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ جاتے ہوئے کسی نے ان سے کہا کہ پہلے اپنی بہن اور بھابھی سے، جو پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے، ان سے معاملہ کرو۔ وہ سیدھے ان کے پاس گئے اور ان کے دروازے پر دستک دی۔ وہ گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت سن سکتے تھے۔ وہ مشتعل ہو گئے اور انہوں نے اپنی بھابھی کو مارنا شروع کر دیا اور اپنی بہن کو زخمی کر دیا، جس نے اپنے شوہر کو بچانے کی کوشش کی۔ ان کی زخمی بہن نے پرعزم آواز میں کہا، عمر، آپ ہمیں جتنا چاہیں ماریں، لیکن ہم اپنے ایمان سے دستبردار نہیں ہونے والے ہیں۔ اس سے وہ پرسکون ہو گئے اور ان سے کہا کہ وہ ان کے لیے قرآن پاک کا ایک حصہ پڑھ لیں۔ وہ قرآنی آیت سے اتنا متاثر ہو گئے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اسلام قبول کیا۔ چونکہ وہ مکہ کے ایک مضبوط، نڈر اور بااثر آدمی تھے، اس لیے وہ مسلمانوں کے لیے طاقت و باعث ثابت ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں سے یہ معجزاتی تبدیلی اور درحقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی خلافت کے دوران مسلمانوں کو ایران دوسرے جانشین تھے۔ عراق، شام اور مصر کے خلاف کئی جنگیں لڑنی پڑی۔ ان کے نتیجے میں ان ممالک کے وسیع علاقے مسلمانوں کے زیر تسلط آ گئے۔ 17 ہجری میں جب فلسطین کا شہر بیت المقدس مسلمانوں نے فتح کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رومیوں کی درخواست پر خود اس شہر کا دورہ کیا اور مسلمانوں اور اہل
بیت المقدس کے درمیان معاہدہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلامی ریاست کے لیے ایک شاندار نظام حکومت قائم کیا۔ اس میدان میں ان کی چند اہم کامیابی یہ ہیں: پہلا، مجلس شورا کا قیام، جو خلیفہ کے مشیر کی مشاورتی باڈی تھے۔ انتظامیہ کی سہولت کے لیے پوری اسلامی ریاست کو صوبوں میں تقسیم کرنا، محکمہ خزانہ کا قیام اور ریاست کے مختلف حصوں میں اسکولوں اور مساجد کی تعمیر۔ ہجری کے اسلامی کیلنڈر کا تعارف۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی قوم کی بھلائی کا اتنا خیال تھا کہ رات کے وقت شہر مدینہ میں بھیس بدل کے گھومتے پھرتے تھے کہ کسی کو مدد کی ضرورت ہو تو خود دیکھیں۔ ایک دفعہ رات کے وقت گشت کے دوران انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت برتن میں کچھ پکا رہی ہے، جبکہ ان کے بچے ان کے گرد رو رہے تھے۔ اس عورت سے معلوم ہوا کہ بچے 2 دن سے بھوکے ہیں۔ ان کو تسلی دینے کے لیے برتن کو آگ لگا دی گئی۔ وہ فوراً خزانے کی طرف گئے اور خود ہی تمام ضروری اشیاء خوردونوش اس عورت کے لیے لے آئے۔ راستے میں ان کے ایک خادم نے بوجھ اٹھانے کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے اسے روک دیا کہ قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھاؤ گے۔ وہ عورت جس نے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھا تھا اتنی خوش ہوئی کہ انہوں نے بلند آواز سے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ آپ کو عمر کی جگہ خلیفہ بنائے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور ایک لفظ کہے بغیر وہاں سے چلے گئے۔ 644 میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک فارسی غلام نے اس وقت وار کیا جب وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ جان لیوا ثابت ہوا اور 26 ذی الحجہ 23 ہجری کو 63 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ وہ واقعی ایک عظیم خلیفہ تھے جن کا دور خلافت بلا شبہ تاریخ اسلام کا سنہری دور تھا۔ وہ ان 10 بابرکتوں میں سے ایک تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ انہیں جنت کا انعام دیا گیا ہے۔ اس کے آگے انشاءاللہ ہم تیسرے خلیفہ کے بارے میں بات کریں گے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔